السلام علیکم ناظرین، میں عالیہ مروت پروگرام جوان پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کبھی طلباء سیاست کو قیادت کی نرسری کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے نوجوانوں میں سوچنے، سمجھنے، بولنے اور قیادت کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ لوگ اس سے تعلیمی ماحول پر جو ہے اس کو لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، کیونکہ اس سے جو ان کے مطابق توجہ اور پڑھائی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی تھی۔ اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے لیے ابھی بھی اس پر جو ہے دو مختلف آرائیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں، کچھ اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں اور یہاں کے نوجوان اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طلباء سیاست کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا نظریہ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہم ان کی طرف بھی جائیں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تھینک یو۔ میرا نام جو ہے محمد علی ہے، اور میں جو کرنٹلی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں، سیکنڈ ایئر کا، اور میں اورینٹل سے کر رہا ہوں، ادھر بھی ٹیچر ہوں، ٹریننگ بھی کر رہا ہوں۔ اوکے، زبردست۔ علی، یہ بتائیے گا، ہمارا موضوع جو ہے وہ طلباء سیاست کے حوالے کے اوپر ہے، تو یہ بتائیے گا کہ طلباء سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو، اور آیا یہ پاکستان میں جو طلباء سیاست ہے وہ فائدہ مند ہے طلباء کے لیے یا نقصان دہ ہے؟ اچھا، تو ایسی بات ہے نا کہ ہم آج پولیٹکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایسی بات ہے کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تو میرے نظریے سے ایسا ہے نا کہ یہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اگر ہم اگر اپنے پولیٹکس کو دیکھیں تو وہاں پر مس یوز ہو رہا ہے ریسورسز کا، وہاں پر پروپیگنڈا جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم پولیٹکس میں حصہ نہ لیں گے تو کون لے گا؟ یہ تو ہماری حق ہے، یہ تو ہماری رائٹس ہے۔ مگر اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے میچورٹی آنی چاہیے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو وہ سیکنڈ ایئر سے لے کر وہ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں پولیٹکس میں، تو یہ تو ایسی آسان بات نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑی جو ہے نا یہ فیلڈ ہے، اور یہ جو ہے نا اس پہ ہماری گورنمنٹ قائم ہے۔ تو پہلے جو ہے نا میچورٹی جو ہے نا وہ آنی چاہیے، اور پھر جب BS کمپلیٹ ہو جائے تو وہ پریکٹیکل پولیٹکس کے بارے میں پھر بات کر سکتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ لے سکتے ہیں۔ مگر ایسے ہم اسٹوڈنٹس نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہم ڈیموکریسی کو نہیں جانتے، ہم ڈکٹیٹرشپ کو نہیں جانتے، ہم کو فائدے پتہ نہیں ہے۔ تو پہلے ہم کو ایجوکیشن چاہیے، وومن کو رائٹس چاہیے، فیمنزم آنی چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے نظریے جو ہے نا وہ پیش ہم کریں گے۔ تھینک یو۔ علی، یہ بتائیے گا کہ آپ پرسنلی جو ہے وہ سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یا آپ کو اپنے سیاست میں آنے کا کوئی شوق ہے؟ اچھا، سیاست کو میں اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر بہت جو ہے نا وہ مسٹیکس ہے لوگوں کی، وہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ دوسروں کے بارے میں شیئر کرے، اور میرا پرسنلی ایسا ہے نا کہ مجھے چاہیے کہ پولیٹکس میں انٹر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس نالج ہے، پولیٹکس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ایسا ہے کہ میں انٹرسٹڈ بھی ہوں۔ تو میرا پرسنلی ایسا ہے کہ مجھے بھی چاہیے، اور دوسروں نوجوانوں کو بھی میں ایسا بولنا چاہوں گا کہ اس کو بھی چاہیے کہ پولیٹکس میں انٹر ہو جائے، بغیر ایجوکیشن کے لیے ایجوکیشن گیٹ کر پھر انٹر ہو جائے۔ اوکے، زبردست، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ موجود ہے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ان کا طلباء سیاست کے حوالے سے ان کا کیا اپنا اوپینین ہے، ان کے ساتھ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، اپنا نام بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا نام ایمن رباب ہے، اور میں BA اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، اور اب میں ٹیچنگ کر رہی ہوں، تو ٹیچر ہوں میں۔ اوکے، ماشاء اللہ، زبردست۔ ایمن، یہ بتائیے گا کہ آپ تو پاکستانی پالیٹکس بھی دیکھتی ہوگی، کوئی انٹرسٹ ہے سیاست کا؟ خود بھی آپ طلباء جو ہے وہ رہ چکی ہو، اور ابھی ماشاء اللہ سے ٹیچر بھی ہو، تو کوئی پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ جی بالکل، پالیٹکس میں تو انٹرسٹ ہے، کیونکہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور مختلف پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی جو مسائل ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اس چیز کو سمجھے کہ پارٹیز میں آنا اور ان کو مینج کرنا کیسے ہونا چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے سیاست میں آنے کا شوق کیوں ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی طلباء جو ہے وہ سیاست کھیلتا ہے، یا پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لیتا ہے، یا اپنی کوئی بنا لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کو فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کر لیجیے۔ طلباء کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو پارٹیز تو بنانی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان میں اوور کانفیڈنس ہے، اور جب وہ اس پارٹیز میں کو جوائن کرتے ہیں تو وہ لاابالی ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کے بہت سارے ہمارے سوسائٹی پر امپیکٹس پڑے ہیں۔ جیسے کہ ہم پشاور یونیورسٹی یا دوسرے یونیورسٹیز کے حالات دیکھ لیں، وہاں پر ایسے پارٹیز بنی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ کلاسز تک کے لیے الاؤ نہیں کرتے، اور منتھلی ان کے 2 ویکس 3 ویکس جو ہیں ان کے اسٹرائکس چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کلاسز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ بھی پولیٹیکل پارٹی میں آنا چاہتی ہو، آپ بھی سیاست جوائن کرنا چاہتی ہو، لیکن کیوں؟
میں اس لیے جوائن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے ان کے جو پرابلمس ہیں یہ ختم ہو جائے، کیونکہ جو اسکولس اور کالجز میں جو ہماری اسٹڈیز کے لحاظ سے جو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ حل ہوں، کیونکہ یہی نوجوان نسل آگے جا کر ہمارے لیے ایک اچھی امید بنتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ اسٹرائکس کے حوالے سے کہ اگر وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیتے ہیں یا اپنا کوئی وہ یونین بنا لیتے ہیں تو یہ اپنے راہ سے کیوں ہٹ جاتے ہیں، اسٹرائک کی طرف کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، یا اس کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے اوپر بھی بتائیے۔ اس کی بیسک وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ بات ایک کرتے ہیں اور کنوے ان کی جو آخر کے باقی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان تک غلط طریقے سے پہنچتی ہے، جس کی بیس پر جو ہے وہ غلط گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور وہ اپنی ہی نقصانات کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ اسٹرائکس وغیرہ بند ہوں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم اور بھی اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، تو آئیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ طلباء سیاست کے حوالے سے ان کی کیا رائے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی کوالیفیکیشن کیا اور آپ کیا کرتے ہو؟ جی میرا نام ہے منظور اینڈ میں BS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اوکے، اور یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی سیاست کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ پاکستانی سیاست کو آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کی ان کے لیے اس کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، تو اس حوالے سے بتائیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ سیاست کے بارے میں اگر بات کروں تو یہ بہت اچھا ہے یہ نوجوانوں کے لیے۔ پہلے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں تو پھر میرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا ٹائم گزارتے ہیں، اتنا وہ اسٹڈی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اپنا حق نہیں ملتا۔ کیوں؟ انسان کو ہمارے ملک میں انسان کو ہر اسٹوڈنٹ کو وہ اس کو آگے آنا چاہیے، ان کو اپنا حق ملنا چاہیے، ان کو اپنا حق مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان جو آتا ہے وہ اتنا محنت کرتا ہے، اتنا وہ ٹائم ضائع کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اپنا حق نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس، جو بندہ، جو ہمارے طرف جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اتنی مقام پہ آتے ہیں، لیکن اس کو تو جو ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں، وہ تو یہ تو 20 ایئر سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی جو انسان اتنی محنت کرتے ہیں تو پہلے ان کو چانس دینا چاہیے نا، ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، کچھ بنے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا ایک نوجوان جو ہے وہ لوور طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پالیٹکس کا نہ ہو، نہ ان کے خاندان میں کوئی ہو، تو کیا وہ پالیٹکس جو ہے وہ صحیح سے جوائن کر سکتا ہے یا ان کو وہ راستہ مل سکتا ہے کہ وہ آسانی سے آگے جا سکے اس میں؟ جی یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، ان کو جو وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے جو فائنینشیل ایشو جو ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرے، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں، اپنے جو کوالیفیکیشن ایجوکیشن کرتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا مطلب اگر میں بات کروں کہ ان لوگوں کا جو غریب ہوتے ہیں وہ ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہے، ہمیں اپنا حق نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس وجہ سے وہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہم باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے، ان سے ان کے رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ طلباء سیاست کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، کہ آیا یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے اور وہ ایزیلی سے سیاست میں آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہم ان کی طرف جائیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اچھا، میرا نام ہے اکثر سمین جان اور میں 10th کلاس میں نے ابھی پڑھا ہے اور ابھی میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لوں گی، میٹرک کی ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو سیاست کا شوق ہے، ٹی وی پر دیکھتی ہو کون سی پارٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کرتی ہو کہ میں نے اس میں جانا ہے یا اس میں جانا ہے؟ کون سے ایسی پارٹی جن کو آپ فالو بھی کرتی ہو، سنتی بھی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹی وی پہ دیکھتی نہیں ہوں لیکن زیادہ تر سنتی ہوں نا، اور مجھے زیادہ لگاؤ عمران خان کے ساتھ ہے۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ عمران خان جو ہے نا وہ یوتھ میں جوش پیدا کرتا ہے، رائٹ، اور دوسری بات اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ سب کے سامنے بات کرتا ہے، مطلب وہ شیر ہے ہمارا، میں تو اپنا شیر مانتی ہوں ان کو، ہاں، کیونکہ وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، منہ پہ ہی بات کر دیتا ہے۔
بتائیے گا کہ اگر آگے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرو اور اس میں جانا چاہو تو سب سے پہلے آپ کون سا ایسا کام ہے جو یوتھ کے لیے کرنا چاہو گی، یا ایسا کون سی چیز ہے جو آپ ادھر خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہو گی؟ اپنے وہ ارادے بتائے، اپنا اوپینین وہ جو ہے وہ ظاہر۔ سب سے پہلے اگر مجھے یہ چانس ملا نا تو پہلے میں وومن رائٹس کے بارے میں بات کروں گی۔ ان کو اجازت نہیں ملتی ایجوکیشن کے لیے، پہلی بات تو ایجوکیشن نہیں ملتی ان کو اپنا رائٹس نہیں ملتا، ان کی شادیاں ہو جاتی ہے، ان کو اپنا حق نہیں ملتا، رائٹ، ان کو مطلب ایز اے ٹوائے یوز ہوتا ہے نا، وہ ایز ٹوائے ان کو لوگ سمجھتے ہیں نا۔ اور دوسرا کام میں یہ کروں گی انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو یہ جو بچے سڑکوں پہ بھٹکتے رہتے ہیں ان کے لیے مطلب اچھا سا اسکول بنواؤں گی اور ان کو تعلیم کے حق سے ان کو محروم نہیں کروں گی۔ نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جو ابھی وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں اور بے روزگار پھر رہے، خاص کر ان کے لیے کیا کرنا چاہو گے آپ؟ ان کے لیے ان کو خود ہی چاہیے کہ اپنے لیے آواز اٹھائیں، رائٹ۔ وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، بس صبر کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے اور آپ کہیں گے کہ اس کا پل مجھے ملے گا، نہیں، آپ تو اپنا جذبہ شو کریں گے نا لوگوں کو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں اپنے لیے آواز اٹھائیں، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک لوگ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے نا، ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کریں گے؟ سیاست میں شمولیت اختیار کریں گے یا کچھ اور کریں گے؟ اس کے لیے ان کو شمولیت اختیار کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کو اپنے لیے آواز اٹھانا چاہیے اور خود ہی اپنا بزنس، اچھی بات یہ ہے کہ خود ہی اپنا بزنس سٹارٹ کر لے، دوسروں کے ذریعے نہ جائے، اپنا ہی مطلب ان کو اپنا ہی خود کے ہی سپورٹ ہونا چاہیے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہم ان کی طرف جائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میرا نام محمد یوسف ہے اور میں نے ابھی سیکنڈ ایئر کے امتحان دیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ طلباء سیاست کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا طلباء سیاست کی وجہ سے نوجوانوں کی جو تعلیم ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان جو ہماری نئی نسل ہے وہ سیاست میں شمولیت اختیار کرے، کیونکہ ہمارے پاس جو نوجوان ہے اس کی کریٹیوٹی اور مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ آئیڈیاز کو جلدی سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے جو پاس جو مسائل ہے، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے اس کو جلدی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کے پاس کریٹیوٹی تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا ان کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال سے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دماغ دونوں دیے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ سوچ سکتے ہیں۔ جب ہم سوچ سکتے ہیں تو ہمارے پاس اپنی رائٹس کے لیے حق آواز اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اپنے رائٹس ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو نہیں، ہماری تعلیم اس پر افیکٹ نہیں ہو سکتی، متاثر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں طلباء سیاست جو ہے وہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے نوجوانوں کے لیے؟ اس کے حوالے سے بتائیے۔ جی، ہم اگر ینگ پارلیمنٹ کو دیکھیں نا تو ادھر ہمارے پاس بہت سے نوجوان ہیں جو سیاست میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو ان کی طرف سے جو ہمارے پاس ہے نقصانات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال لیکن ہمارے پاس فائدے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو نئی ٹیکنالوجیز ہوتی ہے، سیاسی تھنکنگ ہوتی ہے، پارٹیز کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو نوجوان نسل ہے وہ دنیا کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو ہمارے پاس نقصانات نہیں ہوتے بلکہ فائدے بہت سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا چاہو یا اس طرح اپنی کوئی پارٹی بنانا چاہو تو سب سے پہلے آپ نوجوانوں کے لیے کیا کرو گے؟ پہلے تو میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اور میں پی ٹی آئی کو ہی جوائن کرنا چاہوں گا۔ اور جو ہمارے جو ہے کہ کیا کریں گے ہم نوجوانوں کے لیے، تو ہم جو ہے سب سے پہلے رائٹس کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ادھر ڈومیسٹک وائلنس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وومنس کا ایجوکیشن جو ہوتا ہے ان پر گھروں میں زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی رائٹس ان کو نہیں ملتے۔ جب ہم دیکھیں گے ڈومیسٹک وائلنس کو، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جب ڈومیسٹک وائلنس میں دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم پشتون ہیں تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ اسلام کیسے عورتوں کو، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تعلیم مرد اور عورتوں دونوں پر فرض ہے، تو ہمیں دونوں کو ایکولی رائٹس دینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمارے ہے فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہیے جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو وکٹمز ہوتے ہیں۔ اوکے، زبردست، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔
ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں, ان کے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا, یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں. تھینک یو. میرا نام ہے ڈاکٹر باسط شاہ. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ساتھ ساتھ ادھر کالج اینڈ اکیڈمی میں لینگویج ٹرینر ہوں. ادھر میں جو لینگویج کے لرنر ہے, ایک زبان سیکھنا چاہتے ہیں اسپیشلی انگلش لینگویج, میں اس کو ٹرین کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. اچھا سر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ طلباء سیاست کے اوپر ہے, ان کے نقصانات اور فائدوں کے اوپر ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے طلباء سیاست کے اوپر آپ کی کیا اپنی رائے ہے, وہ ذرا شیئر کیجیے گا ہمارے آڈینس. کہ میری جو نظریہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے, طالب علم ہے, اس کو سیاست میں آنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا, ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. ضروری چیزیں جو ہے, ایک سیاست میں آنے کے لیے یہ طلبہ تیار ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ مہیا کرنا ہوتا ہے. دوسری بات جو سب سے ضروری ہے وہ ہے کہ ہم نے ڈیموکریٹکلی اس اپنے جو ہمارے طالب علم ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہم ایک ڈاکٹر کے ایگزامپل لے لیں. باہر ممالک کے ڈاکٹرز جو وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اسکلفل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھی نیگوشیٹر بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے طالب علموں کو ہم نے اتنی تعلیم دینا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک وہ یہ جو ڈیموکریسی ہے, یہ سیاست ہے, ایک ایسے انداز میں شو کرنا ہے کہ وہ خود ہی وہ لوگ نہیں ہیں کہ وہ ان چیز میں جو ہے نا خود وہ حصہ لے اور ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار ہو. سب سے پہلے ہمارے اگر ہم اپنی طالب علموں کا ایگزامپل لے لیں, وہ آج کل زیادہ جو ہے نا وہ طالب علم سیاست میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دی دیا بیسٹ نیگوشیشن کی, کہ اگر ایک طالب علم سیاست میں آنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ سیاست کے بارے میں, ڈیموکریسی کے بارے میں ایجوکیشن ہونا چاہیے. اس کے پاس جو ہے نا اویئرنیس ہونی چاہیے. جو سیاست میں بہت ساری چیزیں آپ پر ہوں گی, آپ پر پرسنل اٹیکس ہوں گی, لیکن وہ چیزیں آپ نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنی. جو سیاست میں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھ لیں, جو ذاتیات ہم دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں سے ہٹ کے نا سیاست ایک اور موضوع ہے, ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے پاس سیاست کے بارے میں نالج ہو, علم ہو, تو پھر ہم ان چیز کو پرسنل اٹیکس نہیں سمجھیں گے. ہم جو بھی کریں گے اس ملک کی بھلائی کے لیے کریں گے, اس قوم کی بھلائی کے لیے کریں گے. دوسری جو سب سے ضروری بات ہے سیاست میں نوجوانوں کے لیے ادھر سیاست میں مواقع بہت زیادہ کم ہے. ہم سیم فیسز دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہمارا لیڈر ہے, وہ 20, 30, 50 ایئر تک وہ سیم فیس جو ہے نا وہ آتا ہے. میرے ذہن میں ہے اگر ایک بندے کو ایک دفعہ جو ہے نا چانس مل گیا, ایک دفعہ 5 ایئر کے لیے جو اس نے اپنا پیریڈ کمپلیٹ کر لیا, تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اسٹیپ بیک ہو جائے, اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا مواقع دے جائے. اگر ادھر جو ہے نا نوجوانوں کو موقع ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان سیاست میں آئیں گے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے آئیں گے اور ہمارے ملک کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا رائے ہیں اور کیا کہنا وہ کریں گے, اپنا نظریہ شیئر کریں گے. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میرا نام عبدالرشید ہے. میرا کوالیفیکیشن میرا BS کنٹینیو ہے, BS انگلش لٹریچر میں. جی بس یہ بتائیے گا کہ طلباء سیاست کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. ایک طلباء اگر سیاست میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو کیا اس سے ان کی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا جو وٹ آئی ہے بلیو, میرا یہ نظریہ ہے کہ طلباء کو سیاست میں آنا چاہیے, کیونکہ سیاست ہمارے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈسپلن ہے اور ہمیں طلباء کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو آپ کیسے اس ملک کو چلانا ہے, اس سسٹم کو چلانا ہے. میں پاکستانی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور نہ میں کسی پارٹی سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں ایک نیشنلسٹ نظریہ نیشنلے نہیں ہو لیکن نیشنلسٹ ہو. لیکن جو میرا نظریہ ہے, جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں, آپ یورپ میں دیکھ کے جو بھی دنیا ہے آپ دیکھیں تو وہ کامیاب لوگ ہیں, کیونکہ وہ اپنے نیشن کے بارے میں وہ اپنے نیشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں یہ بلیو رکھتا ہوں. اور اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو میرا یقین ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں آج کل کیا چل رہی ہے. تو ہمارے جو سسٹم ہے, جو ہمیں جو چیزیں ہمیں بتایا جا رہا ہے پاکستان میں, آپ دیکھیں یہاں پہ نہ تو ڈیموکریسی ہے, نہ مونارکی ہے, نہ کوئی اور سسٹم ہے. یہ تو میرا خیال میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ تو جسٹ ہم ہی مینیپولیٹ کرتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے طلبہ اپنے یہ جنزی زمانہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں سیاست کے بارے میں. تو یہ میرا یہ نظریہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا, یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میرا نام ریم افریدی ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر. میرا کوالیفیکیشن جو ہے وہ سیکنڈ ایئر ہے. میں اسٹوڈنٹ جو ہو پری میڈیکل کا ہوں. اوکے, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. ذریعہ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم پاکستانی سیاست کو دیکھ لیں تو اس میں ایز اے فیمیل کیا آسانی سے وہ جا سکتی ہے؟ First of all, it is good we should give opportunity to our female that they should come in the field of politician. If you see nowadays our country situation, it is going day by day, it's very worse and very bad. First, if I give the example of my own self, I want to become in the field of politics. میں چاہتی ہوں کہ میں پولیٹکس کی سائڈ پہ جو ہے وہ آؤں. اگر ہم آج کل دیکھ لیں بہت سی فیمیل ہے کہ اپنے لیے جو ہے نا وہ رائٹس نہیں مانگ سکتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیاست میں آ جائے, اس کے لیے کوئی رائٹس مانگ لے. اگر ہم اپنے پاکستان کے حالات دیکھ لیں, اگر کوئی فیمیل اس سائڈ پہ آ جائے اس فیلڈ پہ, تو پہلے ہم لوگ اس کو بلیم کرتی ہے کہ یہ ایبل نہیں ہے کہ یہ کچھ کر لے. ہم اسے کہتے ہیں کہ ایموشنل ویک ہے, تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ رائٹس مانگنا چاہیے, ہمیں بھی اسے رائٹس دینا چاہیے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتی یا نہیں کر سکتے. اگر ہم ادر کنٹریز دیکھ لیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اگر ہم اپنی کنٹری کی وہ لے لیں ایگزامپل, وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈاؤن آ رہی ہے. یہ وجہ کس چیز کی ہے؟ پہلی وجہ تو ہماری ایجوکیشن کی ہے کہ ہم فیمیل کو پریورٹی نہیں دے رہے. اگر ہم اپنی فیمیل کو پریورٹی دے دیں تو بھی کچھ کر لے گا اپنے ملک کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. تو ہمیں اس سے جو ہے اپرچونیٹی دینا چاہیے. سیاست جو ہے نا وہ بیسٹ آپشن ہے, ہر ایک اگر وہ میل ہو اور فیمیل ہو اسے سیاست میں آنا چاہیے. اوکے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل ناظرین, آپ لوگ نے اسٹوڈنٹ کے رائے جان لیے طلباء سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہیں, ہم ان سے بھی ان کے رائے لیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا. میرا نام صداقت ہے. یہاں پر میں پچھلے 15 سال سے جرمن لینگویج پڑھا رہا ہوں. اسپاؤس فیملی ویزا اور آؤٹ وزٹنگ کے لیے اسٹوڈنٹ جو باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے پڑھ کے جاتے ہیں. اوکے سر, یہ بتائیے گا سب سے پہلے, کیونکہ ابھی ہم طلباء سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے, اسٹوڈنٹ سے بھی ان کے رائے لی. آپ کی کیا رائے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر طلباء سیاست میں یا سیاست میں جانا چاہتا ہے تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے وہ ان کی صحیح رہنمائی کریں کہ وہ آسانی سے جو ہے طلباء سیاست میں وہ شمولیت اختیار کر سکے؟ سوری, میں تو اس فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں انسانوں نے اس نظام کو چلانا ہوتا ہے, دنیا کے نظام کو, سسٹم کو چلانا ہوتا ہے, اور اس نظام کو چلانے کے لیے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے, اشد ضرورت ہوتی ہے. سسٹم کو چلانے کے لیے یہ ایک آئل کا کام کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ادارے اس بات کو فوکس ہی نہیں کرتے. اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جن کی فقدان ہے ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سکولز میں. طلباء پر وہ محنت نہیں کی جاتی, ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی, ان کی رہنمائی نہیں کی جاتی معاشرے کو, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ جو ہے قوم کے معمار ہوتے ہیں. لیکن ان معماروں کو ٹریننگ کے لیے جو ہمارے پاس ان سے اعلیٰ جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں یا مینجمنٹ ہوتی ہے, بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ سے ہم کام لے سکتے ہیں, ان سے بہترین سیاستدان ہم بنا سکتے ہیں, اور وہی میرے خیال سے قوم کو چلانے کے لیے بہترین لوگ ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہاں یہ ینگ لوگ آ جائیں, سسٹم کے پرابلمس کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں, اور یہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں. اگر ان کے دماغ کو, ان کے مزاج کو, ان کے خیالات کو صحیح راستے پر لگایا جائے تو آف کورس یہ بہت زبردست ہوگا. لیکن ایسا ہے نہیں, ایسا ہے نہیں. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, اگر ہم دیکھ لیں تو اختلاف رائے اپنی جگہ, لیکن نوجوانوں کی مثبت سوچ اور ان کا کردار ہی جو ہے پاکستان کا روشن مستقبل ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.